امام فرماتے ہیں کہ الحذر، الحذر، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہیں جب بہت خطرہ ہوتا ہے تو وہاں بھی لکھا ہوتا ہے ساودھان، البتہ یہ ساودھان اس کے معنی نہیں ہے. الحذر یعنی خطرہ ہے، ڈرو، ہوشیار رہو. الحذر ہوشیار، کسی خطرے سے ہوشیاری کے لیے کہا جاتا ہے. الحذر، الحذر یعنی ڈرو، ہوشیار رہو، ہوشیار رہو، ہوشیار رہو. لفظی معنی کا دیکھا جائے تو ہوشیار رہو. ہوشیار آدمی کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پہ کوئی خطرہ ہوتا ہے، جہاں پہ کوئی مشکل ہوتی ہے، جہاں پہ کچھ گڑبڑ ہونے کے امکان ہوتے ہیں، وہاں پہ کہتا ہے ہوشیار رہو. اس جگہ پہ یہ مشکل ہونے کا خطرہ ہے، اس جگہ پہ یہ خطرہ ہے، اس لیے ہوشیار رہو. الحذر، الحذر تاکید کے ساتھ، ہوشیار، ہوشیار. فواللہ لقد ستر، پس خداوند متعال تمہارے گناہوں کو بالتحقیق بے شک ایسا چھپا دیتا ہے، حتیٰ کأنہ قد غفر، یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ گناہ معاف کر دیے گئے. یہ خدا کی رحمت ہے ہم پہ کہ خدا ہمارے گناہوں پہ کو چھپاتا ہے. سوچئے، ہر آدمی تصور کرے، بہرحال غلطی ہر آدمی سے ہوتی ہے. مثلا کسی نے گھر میں ایک گناہ کیا یا کہیں جا کے ایک گناہ کیا، میوزک سنی، پکچر دیکھی. مومن ہے، یقیناً چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہیں، کوئی بڑا گناہ تو نہیں کرتا ہوگا. اب کوئی زنا تو نہیں کرے گا، کوئی شراب تو نہیں پیے گا مومن میں سے ہے. کیسے ممکن ہے کہ جس منہ سے اہل بیت کا نام نکلے اس منہ سے شراب کا جام لگایا جائے؟ ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. تو مومن ہے، کوئی بڑے گناہ تو یقیناً نہیں کرتے ہوں گے، لیکن چھوٹے موٹے گناہ شاید کبھی غلطی سے ہو جاتے ہوں. غیبت کر دی کبھی کسی کی، جھوٹ بول دیا کبھی. اب سوچئے کوئی ایسا نظام و سسٹم ہو کہ جب کسی سے ملاقات ہوتی گناہ سامنے آ جائے، کتنا شرمندہ ہوگا انسان. ایسے موقع پہ انسان کتنا شرمندہ ہوگا. یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پہ اتنا پردہ ڈالا ہے. اور یہ خود انسان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ وہ انسان کی جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے اس کو اس کی فکر نہیں ہے کہ اگر ہمارے گناہ کھل کے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا. صرف انسان اتنا سوچ لے تو غیبت خود بخود چھوڑ دے گا. اگر ہمارے گناہ کھل کے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا. دوسروں کے تو چھوٹی سی چیز بھی پا کے ہم اتنا، اور بعض اوقات تو ہوتی بھی نہیں ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں. اگر ہماری جو حقیقت ہے وہ آ جائے تو کیا ہوگا. لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. تو انسان اتنا بالاخرے گناہ کرتا ہے یا کر سکتا ہے کہ اگر اس کے گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو شرمندگی کی بنیاد پہ وہ نگاہ کے اٹھانے کے لائق نہیں رہے گا، کسی کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا، گھر سے نکلنے کے لائق نہیں رہے گا. خداوند متعال کی رحمت نے اس کے گناہوں کو ایسا چھپا دیا کہ اب گناہوں کو چھپانے کے بعد تم کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ تم استغفار کر کے ان گناہوں کو بخشوا لو. خوب ایسا نہیں ہے کہ جب تک تم استغفار نہیں کرو گے تب تک ہم ان گناہوں کو لوگوں کو بتاتے رہیں گے، اور جب توبہ کر لو گے معاف کر دیا جائے گا تو چھپ جائے گا. خوب بے عزتی تو ہو گئی، اس کی بے عزتی تو ہو گئی. نہیں، خدا نے موقع دیا کہ استغفار کرو، اس لیے تمہارے گناہوں کو ہم چھپائے ہوئے. اب جب تک یہ استغفار نہیں کر رہا گناہ چھپے ہوئے ہیں. جب یہ گناہ چھپے ہوئے ہیں تو انسان اتنا غافل ہے کہ گناہوں کو کر کے بھول جاتا ہے. ان چھپنے کی وجہ سے انسان بھول بھی جاتا ہے کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں. ہر آدمی تصور کرے کہ اس کو یاد ہے کہ اس نے مثلا پچھلے 10 دنوں میں کتنے گناہ کیے، پچھلے 1 ہفتے میں کتنے گناہ کیے، پچھلے 3 دن میں کتنے گناہ کیے. مہینے اور سال کی بات تو بہت بڑی ہے. کسی انسان کو یاد ہے کہ وہ سارے گناہوں کو جوڑے پچھلے 3 دن میں اس نے کتنے گناہ کیے. انسان بھول جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ اس چیز سے، اس چیز سے ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. بے شک خدا تمہارے گناہوں کو ایسے چھپا دیتا ہے کہ جس طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے گناہ بخش دیا گیا. کیسے بخش دیا جائے گا جب تک تم نے استغفار نہیں کیا، جب تک تم معافی نہیں مانگو گے، استغفار نہیں کرو گے، گناہ کیسے بخش دیے جائیں گے. تم کو استغفار کی یعنی اس بنیاد پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غافل ہو کے تم استغفار کو نہ چھوڑ دو. نہیں، استغفار کرتے رہو. یہ مت سمجھ لو کہ خدا نے گناہوں کو بخش دیا. نہیں، استغفار کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کرتے رہو تاکہ یہ گناہ تمہارے نامہ اعمال میں باقی نہ رہیں. اس چیز سے امام ہوشیار کرنا چاہتے ہیں. ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے گناہوں سے غافل ہو جاؤ، بھول جاؤ. دیکھیں 3 طرح سے انسان گناہوں سے غافل ہوتا ہے. انسان اپنے گناہوں سے 3 طرح سے غافل ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا. جو انسان کو یاد ہی نہیں کہ گناہ کیا ہے تو کیسا استغفار؟ پھر استغفار تو نہیں کرے گا. جو گناہ یاد ہوگا اس کا استغفار کرے گا. اسی لیے بارہا ہم نے اپنے جوانوں کو توصیہ کیا ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے، کرتا تو نہیں اس لیے ہم ہو جائے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی گناہ کرے، جان بوجھ کے نہیں کرے گا انشاءاللہ.
جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً سب سے پہلے استغفار کرے، فوراً سب سے پہلے۔ شاید کوئی یہ کہے کہ نہیں مولانا ہم لکھ لیں گے اور ہماری میموری بہت شارپ ہے اور یاد رہے گا، یہ وہ ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن اگر آپ کو فوراً موت آ جائے تو اس گناہ کو لے کے چلے جائیں گے نا، موت کا تو کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لہذا جیسے ہی گناہ ہو سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے گناہ سے استغفار کر لے۔ اگر استغفار نہیں کرے گا تو گناہوں کی بھیڑ میں اپنے گناہوں کو بھول جائے گا کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہے گا اور روز محشر وہ گناہ اس کے لیے مشکل اور اذیت اور تکلیف کا باعث ہوگا۔ ایک دوسری جگہ کی جہاں پہ انسان گناہ کو اصلاً گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ ہمارے علم و معرفت کی کمی، ہم پہچانتے ہی نہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ لہذا چونکہ ہم پہچانتے ہی نہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، لہذا جو آدمی جس چیز کو غلط سمجھ ہی نہیں رہا تو اس میں معافی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جب انسان پہچانے گا کہ یہ گناہ ہے تب وہ معافی مانگے گا۔ تو جو اس نے گناہ کیا ہے وہ یہ جان کے کیا ہی نہیں کہ گناہ کیا ہے، اور اسی کو کرنے میں کہ چونکہ جانتا نہیں کہ گناہ ہے لہٰذا وہ کر بھی لے گا، اس کو جان بوجھ کے کرے گا کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ گناہ ہے۔ لہٰذا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں کہ جو خدا ہم سے چاہتا ہے اور کیا چیزیں ہیں کہ جن کو خدا ہم کو منع کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے ایک، اور اگر کہیں غلطی سے گناہ ہو گئے ہیں تو ان کا استغفار کرے تاکہ بارگاہ خداوندی میں اپنے نامہ اعمال کو صاف و ستھرا کر سکے اور اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا سکے۔ عزیزان محترم، انسان کی زندگی پہ اس کے گناہوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بلکہ دوسرے الفاظ میں اس کے اعمال کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر نیک اعمال ہیں تو وہاں پہ جو آپ کو جزا ملے گی، دنیا میں بھی اس کے اثرات آپ کو دکھیں گے، وہ رزق کی شکل میں بھی دکھیں گے، اولاد کی شکل میں بھی دکھیں گے، دوسرے معاملات کی شکل میں بھی دکھیں گے۔ البتہ ان کے لیے اعمال نہیں کیے جاتے ہیں، یہ ذہن میں رہے، لیکن خداوند متعال اس کی جزا اس کا اجر دیتا ہے۔ اور اگر انسان کے برے اعمال ہیں، گناہ ہیں اس کے نامہ اعمال میں، تو اس کی مشکلات انسان کو کسی نہ کسی شکل میں یہاں دکھے گی۔ اس پہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ کیسے دکھتی ہو، کیا دکھتی ہو، کن لوگوں میں کس شکل میں دکھتی ہے، وہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ جس کے بعض پوائنٹس پہ بحث ہو چکی ہے، بعض پہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو گفتگو ہوگی۔ لیکن بہرحال اس کے اثرات یہاں بھی دکھتے ہیں وہاں بھی دکھتے ہیں۔ اب اگر کسی کا گناہ کوئی مثلاً پینڈنگ میں ہے کہ اب استغفار کر لیں گے، تو جب تک یہ گناہ پینڈنگ میں ہے اس وقت تک جو دنیا کے اثرات ہیں اس پہ اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ یہ نقصان انسان کا اپنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ گھاٹا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ لہذا اگر انسان فوراً کے فوراً استغفار کر لے تو کم سے کم اس نقصان سے تو انسان بچ سکتا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ کہ گناہ دوسرے گناہوں کے لیے باعث بنتا ہے۔ روایت میں نہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نشان پڑ جاتا ہے، گناہ بڑھتے جاتے ہیں، وہ سیاہی پھیلتی جاتی ہے۔ وہ سیاہی کلر والی نہیں ہے، یہ نفس کی سیاہی ہے، تاریکی والی سیاہی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپریشن کر کے دیکھیں کتنا اس کا دل سیاہ ہوا اسی حساب سے استغفار کریں، نہیں، دل پہ کچھ نہیں دکھے گا ظاہراً، وہ کلر والی سیاہی نہیں ہے، یہ انسان کی حقیقت والی سیاہی ہے، یہ ہدایت و ظلمت والی سیاہی ہے۔ لہذا اب جب یہ گناہ کرتا جائے گا تو دوسرے گناہ کے لیے باعث بنتا جائے گا، لیکن اگر فوراً کے فوراً صاف کر لے گا تو انشاءاللہ دوسرے گناہ کو اس تک پہنچنے کے لیے راستہ ہی نہیں ملے گا، اور اپنے آپ کو یہ نیک اعمال کے درمیان میں مصروف و مشغول رکھے گا۔ لہذا انسان مولا کے اس قول کو اگر یاد رکھے کہ الحذر الحذر، ہوشیار ہوشیار، فواللہ لقد ستر، خداوند متعال تمہارے گناہوں کو ایسے چھپا دیتا ہے کہ جس طریقے سے حتیٰ کأنہ قد غفر، کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس نے معاف کر دیا ہے، لیکن نہیں، بغیر استغفار کے کیسے خدا معاف کرے گا؟ استغفار کرو تو معاف ہوگا، لیکن تم اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہو۔